باقی جو دیگر سیاستدان ہیں ان میں عمران خان صاحب کی ٹکر کا سیاستدان اس وقت کوئی نہیں ہے. منصور علی خان صاحب نے یہ سوال کیا ان لوگوں تینوں صحافیوں سے کہ آج جو ہے وہ مقبول ترین لیڈر سیاسی لیڈر آپ کی نظر میں کون ہے؟ تو اس کی بیک وقت مختلف جگہوں پر موجودگی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کے باوجود جس طرح پی ٹی آئی کے نام پر عوام نے ووٹ دیا، حالانکہ نہیں پتا تھا کس کا کون سا انتخابی نشان ہے. لیکن یہ ہمارے ہاں کچھ نیا دور چل نکلا ہے کہ ہائیبریڈ رجیم، اور اس میں تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کو نظام چلانا. سب کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی مقبولیت ہے. نسیم زہرا صاحبہ نے بھی یہی کہا اس وقت جو پاپولر ترین لیڈر ہیں، اس بات کو کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے لیکن عمران خان صاحب ہی. بالکل عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آ کر کیا جانے والا جلسہ ہوگا نا، وہ پاکستان کی، یہ حالیہ تاریخ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. آج کے وقت میں سب سے مقبول ترین لیڈر کون ہے؟ منصور علی خان کے سوال پر مجیب الرحمان شامی، نسیم زہرا اور جاوید چودھری نے کیا جواب دیا ہے اس پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. جی دیکھیں، عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی تھی. منصور علی خان صاحب کا پروگرام تھا ہم دیکھیں گے، ہم ٹی وی پر جو آتا ہے، اور یہ بتایا جانے والا تھا کہ عمران خان صاحب مقبول ہیں یا کوئی اور مقبول ہے. پاکستان میں اس وقت کی تاریخ میں جو مقبول ترین شخصیت ہے، اگر وہ سیاستدان نہ بھی ہوں تو بھی وہ عمران خان ہی بنتی ہے. شخصیت کے اعتبار سے کون پاکستان میں اس وقت مقبول ترین، یعنی مقبولیت کی وہ کسی اور ہی معراج پر ہیں. وہ یعنی 9 مئی ہوا، اس کے بعد بھی یہ سب کچھ ہو گیا. اب عمران خان صاحب کا اس کے بعد انتخابات ہونا تھے، پارٹی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، اور نشان تک غائب کر دیا گیا. یعنی غائب تو نہیں کیا گیا بلکہ چھینا گیا کہ آپ کو نشان نہیں دیا جائے گا. اور اس کے باوجود جس طرح پی ٹی آئی کے نام پر عوام نے ووٹ دیا، حالانکہ نہیں پتا تھا کس کا کون سا انتخابی نشان ہے آزاد امیدوار پر. یعنی کوئی ڈھیروں انتخابی نشانات تھے، کسی کا کوئی مور تھا، کسی کوئی چارپائی تھی، تو تمام تر انتخابی نشانات. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پر اتنا فعال ہونا کہ انتخابی نشان ہر کسی امیدوار، ہر کسی حلقے میں، اور اس حلقے میں بھی کچھ انتخابی نشان جو امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ایک حلقہ دوسرا حلقہ تو تبدیل ہوتے رہے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کیمپین کی گئی، لیکن یہ نام کسی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا. یہ عمران خان کے نام پہ، یا عمران خان ان کا انتخابی نشان تھا، اس پہ ہی سب کو ووٹ ملا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا بہت ساری جو آزاد شخصیات تھیں جو انتخابات میں تھیں، انہوں نے ایک اور کام کیا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کو یوز کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کیمپینز چلانا شروع کر دیں کہ جن میں انہوں نے خود کو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ظاہر کیا، لیکن وہ نہیں تھے. بہرحال ان صحافیوں نے بات بتائی ہے کہ تمام تر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بعد آج بھی ہم جس پوزیشن پر کھڑے ہیں تو عمران خان صاحب جتنا منصور علی خان صاحب نے یہ سوال کیا ان لوگوں تینوں صحافیوں سے کہ آج جو ہے وہ مقبول ترین لیڈر سیاسی لیڈر آپ کی نظر میں کون ہے سیاستدان؟ جس پر جو مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں انہوں نے کہا خان صاحب. یہ بات سب کو ہی پتہ ہے کہ مجیب الرحمان شامی گزشتہ کچھ وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان پر الزامات بھی لگاتے ہیں کہ آپ پرو پی ٹی آئی تو نہیں ہیں. سو کبھی کبھی اپنے تجزیے کی بنا پر وہ بتا دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب مقبول ہیں، یا پھر عمران خان صاحب کے حق میں ان کی خبر چلی جاتی ہے جس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی پلانٹڈ خبر ہوتی ہے. اس کے علاوہ نسیم زہرا صاحبہ، جن کا جو ٹلٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب بظاہر معلوم نہیں ہوتا ان کا ہے بھی یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جب بھی ان کا تجزیہ یا خبر رائے ہم دیکھتے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کم ہی ہمیں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ جاوید چودھری صاحب جو جس انداز سے ویلاگ کرتے ہیں، وہ ویلاگ بھی آپ کو یاد ہوگا جاوید چودھری صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جیل میں رو پڑے تھے، عمران خان صاحب کیسے روئے، پھر انہوں نے بتایا کہ پھر کسی کو کہا کہ بھائی ٹیشو لے کر آئیں، پھر انہوں نے آنسو پہنچے. یہ بھی سب کچھ جاوید چودھری کہانیاں وہ اس طرح کی جاوید چودھری صاحب بتا چکے ہیں. بظاہر یعنی کہ وہاں پر جو موجود صحافی تھے انہوں نے بتایا، بلکہ جیو کے ایک نمائندے نے ہی یہ بات بتائی تھی، شبیر ڈار غالباً ان کا نام تھا. سو انہوں نے کہا تھا یہ گھڑی ہوئی اسٹوری ہے جاوید چودھری صاحب، اور اس اسٹوری کا صحیح ہونا بالکل غلط ہے.
اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی الزامات لگے عمران خان صاحب کتنے کیسز بھگتے ہیں. توشہ خانہ کیس جس میں پہلی عمران خان صاحب کو سزا ہوئی اور عمران خان صاحب نااہل ہو گئے تو نااہل ہو گئے. اس کے بعد پھر کیسز کا ایک انبار نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ تھا جس کے بعد انہوں نے بھگتا اور اس پارٹی دن کو توڑنے کے لیے ختم کرنے کے لیے جس طرح کی سازشیں کی گئی, بہت سے لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑی. دیکھیے وہ تو 9 مئی ہوا نا, اب 9 مئی ہم یعنی کہ 1 سال ہو چکا ہے 9 مئی کو, اس کے مقدمات چل رہے ہیں. یعنی اب مقدمات کی کمزوری اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک شخص جس کا نام اگر صنم جاوید صاحبہ ہے, جس کا نام XYZ کوئی بھی ہے, تو اس کی بیک وقت مختلف جگہوں پر موجودگی کیسے ہو سکتی ہے. یعنی کہ 4 جگہیں اس بات کا اشارہ یا اس بات کو ظاہر اپنے شو میں کاشف عباسی صاحب نے بھی کیا, اور اس کے بعد ان کا شو جو تھا وہ اچانک بھی بند ہوا, وہ ہم نے دیکھا. یعنی 42 سب کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی مقبولیت ہے. نسیم زہرا صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ اس وقت جو پاپولر ترین لیڈر ہیں اس بات کو کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے لیکن عمران خان صاحب ہی بالکل ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. سو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب پر مقدمات بنے, ایک 190 ملین پاؤنڈ, اور اس سے پہلے توشہ خانہ گھڑی والا کیس, اور اس کے بعد عدت والا مقدمہ, اور اس کے بعد عدت والے مقدمے میں ان کو سزا ہو جانا, اور سائفر کا مقدمہ جو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کا جو مقدمہ ہوگا اس میں اب یعنی کہ کچھ ہی دن باقی ہیں, اور ممکنہ طور پر اگر جو سماعت ہو وہ اتنی جلدی ہو واقعی, اور 4-5 دن میں ہی یہ معاملہ سلٹ جائے گا اور اس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے. کس کے حق میں آئے گا یہ ابھی طے نہیں ہے, ظاہر ہے جب فیصلہ آئے گا تو اندازہ ہو جائے گا. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب سائفر کیس کی ضمانت عمران خان صاحب کی ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کے روپکار بھی جاری ہوئے تھے رہائی کے, لیکن وہ ایک اور مقدمے میں بھی قید ہے, یعنی 9 مئی والا مقدمہ اور ان کی گرفتاری, یعنی ایک ازیوم کر لی گئی ہے کہ وہ گرفتار ہیں اس وقت اس مقدمے میں بھی. ان کا تو ٹرائل بھی عمران خان صاحب کا آپ کو پتہ جیل میں ہی چل رہا ہے. بالکل جیل ٹرائل, اور سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا ایسا ٹرائل چلایا گیا, سیکریٹ ٹرائل, کسی کو ایکسیس تک نہیں دی گئی. یعنی ان کی جیل ان کی عدالت تھی, اور اس کے بعد وہاں عمران خان صاحب نہیں پیش ہوتے تھے, وہاں ججز آیا کرتے تھے, وہاں ججز کی پیشی ہوا کرتی تھی. وہ سائفر والا جو دلیر جج صاحب, اس کے بعد کئی اور جج صاحبان آئے جنہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ابھی ظاہر دیکھیں آپ کو میں ایسے نہیں, اور پھر دیوار توڑی گئی. عمران خان صاحب کو کچھ تحفظات تھے اور مختلف ان کے معاملات, اور اس کے بعد ان کی ایک رپورٹ آتی ہے کہ 6 مہینوں میں وہ کوئی 35-36 لاکھ کا کھانا کھا چکے ہیں سرکاری اخراجات. ویسے اب جاوید چودھری صاحب نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ مقبول ترین لیڈر کون ہے, تو جاوید چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ اس بات کو تو سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اس وقت مقبول ترین لیڈر تو عمران خان صاحب ہی ہیں. آج بھی وہ جیل سے باہر آ کے اگر جلسہ کریں گے تو وہ دیکھنے والا جلسہ ہوگا. دیکھیں عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آ کر کیا جانے والا جلسہ ہوگا نا, وہ پاکستان کی, یہ حالیہ تاریخ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا, یہ سب کہہ رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے جو پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی اجتماع تھا وہ غالباً 10 اپریل 1986 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب جلا وطنی سے واپسی ہوئی تھی تو تب تھا. سو اب محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب ہیں, اور اب وہ اگر واپس آتے ہیں, کیونکہ ان کا کوئی کلپ نہیں آیا جب سے وہ جیل میں, عدالت میں ان کی ایک تصویر آئی تھی جو کہ لیک ہوئی تھی, کسی صحافی نے یا پھر کسی وکیل نے پین پر کیمرہ لگایا ہوا تھا, سو اس نے وہاں سے وہ تصویر لیک کر دی تھی. عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور ان کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ وہ ایک دن رہیں گے اور دوسرے دن اعلان کر دیں گے کہ بھائی میں لانگ مارچ کر رہا ہوں, میں احتجاج کر رہا ہوں, میں حکومت کے خلاف کوئی ریلی نکالنے کا پروگرام بنا رہا ہوں. جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ وہ ہے جیل برداشت کر لیں گے عمران خان, رانا ثناءاللہ صاحب بھی برداشت کی, لیکن عمران خان میں ملک کو چلانے کی کوئی قابلیت نہیں ہے, یہ کہتے ہیں جاوید چودھری. ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. عمران خان صاحب کے فلاؤز ہو سکتے ہیں, اور ظاہر ہے جو ٹیم کو چننے کی باری تھی, سو عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 92 اوور ورلڈ کپ کی ٹیم بنائی, ہم جیت گئے. لیکن سیاست اور ورلڈ کپ, کرکٹ, یہ بہت ایک دوسرے سے الگ الگ چیزیں ہیں. یہاں آپ کو پورا امور مملکت چلانا ہوتا ہے, اور اس میں رائٹ مین فار رائٹ جاب آپ نے اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک بندہ نظام کو ظاہر ہے دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے پاس اختیار تو ہوتا ہے بظاہر. لیکن یہ ہمارے ہاں کچھ نیا دور چل نکلا ہے کہ ہائیبریڈ رجیم, اور اس میں تو پھر
اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے, آپ کو نظام چلانا. عمران خان صاحب جتنا ڈیلیور کر سکتے تھے یا جتنا ڈیلیور کرنے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا, وعدے عمران خان صاحب کے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, وہ نہیں کر پائے. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اگر ڈالر 1 روپیہ بڑھے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. پھر ان کے اپنے ہی بیانات ان کے گلے پڑ گئے, اور یہ تو ہمارے تمام سیاستدانوں کا بالکل وتیرہ رہا ہے. لیکن عمران خان سب سے الگ ہو کر خود کو پینٹ کیا کرتے تھے نا. سو عمران خان صاحب سے غلطیاں ہوئی ہیں ٹیم بنانے کے معاملے میں, اور باقی جو دیگر معاملات ہیں یہ سب کچھ ہوا ہے نا. اور اس کے علاوہ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ دیکھیں مقبولیت کی بات کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب اپنی جو نشست ہیں مبینہ طور پر ہار چکے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ اپنی نشست ہیں وہ ہار چکی ہوئی ہیں. باقی جو دیگر سیاستدان ہیں ان میں عمران خان صاحب کی ٹکر کا سیاستدان اس وقت کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک بندے کو آپ نے جیل میں بند کر دیا تو لوگوں کی جو ہمدردیاں تھیں نا وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئیں. بھلے وہ یعنی کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو یا اس نے کوئی جرم کیا ہو تو اس کی سزا تو آپ دے رہے ہیں, لیکن سزا آپ نے ویسی دی ہوئی ہے. یہاں پہ کسی کے انسانی حقوق بھی سلب ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کا معاملہ اس میں بھی سامنے ہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے اس کو ایک جگہ پہ بند کر کے رکھ دیا, اس کے بعد عدالتیں, اس کے بعد جو 9 مئی والے قیدی تھے ان کے جو ٹرائل ہوئے, اور اس کے بعد آپ نے گھروں میں توڑ پھوڑ کی, جس انداز سے آپ نے وہاں دھاوا بولا. 9 مئی کے بعد بھی جو کچھ ہوا وہ بھی اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ مقبولیت پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی کم نہیں ہوئی. یہی وہ صحافی بھی اس بات کا آپ دیکھیں نسیم زہرا صاحبہ جن کا عمران خان صاحب سے کوئی, آپ دیکھیں نا کہ جب بھی وہ بات کرتی ہیں تو شاید عمران خان صاحب ان کی بری پولیٹیکل شخصیات میں سے ہوں, ان کا کوئی اچھا تجربہ نہ ہو, ان کا کوئی اچھا تجزیہ ان کے بارے میں نہ ہو, سوائے اس کے کہ وہ مقبول ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جاوید چودھری صاحب جو کہ اکثر عمران خان صاحب کو ان کی ڈائری, بشرا بی بی, یہ سب تمام جو بھی چیزیں تھیں وہ کڑے والا معاملہ تھا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں مجیب الرحمان شامی صاحب حالیہ کچھ وقت سے وہ بدلے نظر آ رہے ہیں, اور شاید اس کی وجہ یہ کہ حالات کچھ بدل چکے ہیں اور عمران خان صاحب کے حق میں چیزیں ابھی نہیں آ رہی. عمران خان صاحب کا یہ کہنا, آرمی چیف صاحب کو مخاطب کر کے کہنا کہ دیکھیں میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا, اس کے بعد سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ صحافیوں نے بھی اپنی رائے کچھ تبدیل کی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. وہ اب ظاہر ہے عمران خان صاحب کا کوئی توڑ نہیں ہے, یہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا کوئی توڑ نہیں ہے, ان کو توڑنا ناممکن ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے ان پر مقدمات کر کے دیکھ لیے, ان کی فیملی پر مقدمات کر کے دیکھ لیے, ان کی اہلیہ کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن عمران خان صاحب چونکہ موجود ہیں اپنی جگہ سے, کوئی ذرا سی بھی جنبش نہیں دکھا رہے. سو اپنے موقف پر قائم ہیں, اور جو ان کا مطالبہ ہے انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں, سو میں پاکستان کے لیے ہی بات کروں گا. یہ ان کی رائے, ٹھیک ہو سکتے ہیں, غلط ہو سکتے ہیں, یہ ان کی سوچ غلط ہو سکتی ہے, ٹھیک ہو سکتی ہے, اور کوئی اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے, اتفاق اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ان کا کہنا ہے. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.